آج میں آپ کو ایک کرائم تھرلر فلم دکھانے والا ہوں جو 2010 میں ریلیز ہوئی تھی جس کا نام ہے تیرا خبردار۔ اس میں آگے سپالرز ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی عمارت سے جہاں کروڑوں روپے کا کھیل چل رہا ہے۔ ایک خاص بلب کی روشنی میں ونسنٹ ایک شخص کے سر پر پستول تانے کھڑا ہے اور وہ شخص بھی اسی پر نشانہ لگائے کھڑا ہے۔ گولی چلانے سے پہلے ونس یاد کرتا ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ 4 دن پہلے اوہایو میں ونس اپنے والد کی بیماری کے علاج کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ گھر بیچنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ونس ایک الیکٹریشین ہے اور مختلف کلائنٹس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایک دن وہ مسٹر ہیریسن کے گھر جاتا ہے جسے ایک پراسرار خط ملا ہوتا ہے۔ ونس سن لیتا ہے کہ یہ خط اسے بہت زیادہ پیسہ دلا سکتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جیسپر بیگس $2 ملین ادھار لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ 3 دن میں 3 ملین واپس کرے گا۔ ونس کے والد کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے اور ایک اور آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی دوران مسٹر ہیریسن ہیروئن کی اوور ڈوز سے مر جاتا ہے۔ ونس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کا خفیہ لفافہ چرا لیتا ہے جس میں نیو یارک کا ٹکٹ اور ایک رسید ہوتی ہے۔ یہ لفافہ دراصل ایک خطرناک کھیل کی طرف لے جاتا ہے۔ ونس ہدایات پر عمل کرتا ہے اور نیو یارک پہنچ کر ایک شاطر اور خفیہ جوا کھیل کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ کھیل روسی رولیٹ ہے، یعنی بندوق گھما کر دوسرے کے سر پر رکھ کر گولی چلانا۔ اونس کو نمبر 13 دیا جاتا ہے۔ ہر راؤنڈ کے ساتھ بندوق میں مزید گولیاں ڈالی جاتی ہیں اور لوگ ایک ایک کر کے مرنے لگتے۔ ایک کمرے میں دائرے کی شکل میں کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں پستول اور ایک ایک گولی۔ شرط یہ کہ ہر بندوق سامنے والے پر تانی ہے اور پیچھے سے کوئی اب پر تانی ہوگی۔ جیسے ہی مکڑی والے نشان والا بلب جلتا ہے، سب کو گولی چلانی ہوتی ہے۔ وینس کانپ رہا ہوتا ہے، آخرکار گولی چلاتا ہے اور خوش قسمتی سے سامنے والا زندہ بچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور باقی اگلے راؤنڈ میں پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف پیٹرک جیفرسن، جو کہ نمبر 17 ہے، اپنے کفیل جنم سے کہتا ہے کہ اگر وہ اسے یہاں سے باہر نکال دے تو وہ اسے 50 گنا زیادہ پیسے دے گا۔ جنم حیران ہوتا ہے کہ جب جیفرسن کے پاس اتنا پیسہ ہے تو پھر وہ اس خطرناک مقابلے میں کیوں شامل ہے۔ اس پر جیفرسن اپنی کہانی سناتا ہے۔ وہ پہلے جیل میں تھا، پھر ایک رات اس کو کپڑے پہنا کر ایک لکڑی کے ڈبے میں بند کر دیا گیا اور یہ ڈبہ اسی حویلی میں بھیجا گیا۔ جیفرسن پورے 2 دن اس ڈبے میں قید رہا، مگر جمی اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے۔ اس بار ہر بندوق میں 2 گولیاں ڈالی جاتی ہیں۔ گولیاں چلتی ہیں، آدھا دائرہ مر جاتا ہے۔ ونس بمشکل بچ جاتا ہے محض قسمت سے، کیونکہ اس کے پیچھے والا بندہ فائر کرنے سے پہلے ہی مارا جاتا ہے۔ ایک حیران کن لمحہ تب آتا ہے جب نمبر 16 اچانک دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر اس کے زخموں کا معائنہ کرتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ آگے کھیلنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ سیکیورٹی اسے وہیں گولی مار کر ختم کر دیتی ہے۔ ایک حیران کن لمحہ تب آتا ہے جب نمبر 16 اچانک دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر اس کے زخموں کا معائنہ کرتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ آگے کھیلنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ سیکیورٹی اسے وہیں گولی مار کر ختم کر دیتی ہے۔ شرکت کرنے والا نمبر 11 ہانز ذہنی دباؤ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا کفیل شلوندروف اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور ایک موٹیویشنل تقریر بھی کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ تیسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے اور دباؤ کھلاڑیوں پر صاف نظر آنے لگتا ہے۔ ہانس کو سکون دینے کے لیے اسے مورفین دی جاتی ہے اور پھر کھیل میں بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 3 اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کے لیے ایک کرسی لائی جاتی ہے تاکہ وہ بیٹھ کر کھیل سکے۔ رونالڈ وینس کو بھڑکاتا ہے۔ اس راؤنڈ میں ہر کھلاڑی کی بندوق میں 3 گولیاں ڈالی جاتی ہیں۔ سب عام طریقے کے مطابق تیار ہوتے ہیں اور فائر کرتے ہیں۔ نتیجے میں صرف 5 لوگ زندہ بچتے ہیں: وینس، جیفرسن، رونالڈ، نمبر 3 اور نمبر 9۔ اب مقابلہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ ڈوئل۔ میز پر 5 لپٹے ہوئے گیند رکھے جاتے ہیں، 2 کالے اور 3 سفید۔ باقی 5 کھلاڑیوں کے کفیل باری باری ایک ایک گیند چنتے ہیں۔ جنہیں کالے گیند ملتے ہیں وہ فائنل ڈوئل کھیلیں گے، جبکہ باقی 3 آزاد ہوں گے۔ قسمت سے کالے گیند جیسپر اور جو کو ملتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فائنل میں ونس کا مقابلہ رونالڈ سے ہوگا۔ جیسپر کے پاس ایک تجربہ کار کھلاڑی ہے
اس لیے زیادہ تر نئی شرطیں اسی پر لگتی ہیں۔ لیکن جو شلوندروف کو قائل کر لیتا ہے کہ وہ ونس پر شرط لگائے کیونکہ جیتنے کے امکانات 5 میں سے ایک ہیں، اور اس طرح اس کا منافع کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ جمی جیفرسن کو اطلاع دیتا ہے کہ اب وہ اپنا پیسہ لے کر جا سکتا ہے۔ وینس صبح ٹرین اسٹیشن پہنچتا ہے، مگر بدقسمتی سے اسے وہی ٹیکسی ڈرائیور دیکھ لیتا ہے جو کل اسے وہاں لے کر آیا تھا۔ ڈرائیور فوراً پولیس کو اطلاع دیتا ہے اور ونس کا پتہ بتا دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے وینس دور سے پولیس کی گاڑیاں آتی دیکھ لیتا ہے اور پکڑے جانے سے پہلے ہی پیسوں والا بیگ ایک کچرے کے ڈبے میں چھپا دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس اسے گرفتار کر کے ملینے کے سامنے لے جاتی ہے تاکہ تفتیش کی جا سکے۔ تفتیشی اس سے پیسوں کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن ونس سب سے انجان بن جاتا ہے اور ایک کہانی گھڑ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو مقابلے تک پہنچا ہی نہیں، کیونکہ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ ہیریسن نہیں ہے تو انہوں نے اسے جنگل میں پھینک دیا تاکہ مار سکے، مگر وہ بھاگ کر بچ گیا۔ ثبوت کے طور پر ونس اپنے جوتے دکھاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے ان کے تلوے اتر گئے ہیں۔ ونس فوراً دوسرا ٹیکسی لے کر اسٹیشن واپس آتا ہے اور کچرے کے ڈبے تک دوڑتا ہے، مگر بیگ غائب ملتا ہے۔ پھر وہ پیچھے ڈھیر سارے کچرے کے تھیلے دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ کچرا نیا بدلا گیا ہے۔ گھبراہٹ میں وہ تھیلے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے اور آخرکار اپنا بیگ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب وہ جان لیتا ہے کہ دوبارہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، چنانچہ وہ پوسٹ آفس جاتا ہے اور تمام پیسے ایک باکس میں ڈال کر رجسٹرڈ میل کے ذریعے اپنے گھر بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ نیو یارک کی ٹرین پکڑ لیتا ہے۔ وہاں ایک ہوٹل میں رات گزارنے کے بعد صبح ناشتے کے لیے اسٹور جاتا ہے، جہاں اسے ایک چھوٹا سا بھیڑ کا کھلونا نظر آتا ہے جو اسے اپنی بہن کی خواہش یاد دلا دیتا ہے۔ وہ کٹ پتلی لینے پر اصرار کرتا ہے اور دکاندار کی ہچکچاہٹ کے باوجود $100 ادا کر کے خرید لیتا ہے۔ اب وقت ہے اوہایو واپس جانے کا۔ ونس آخری ٹرین پر سوار ہوتا ہے، جس پر اچانک ونس کو گولی مار دیتا ہے اور اس کا بیگ لے کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیگ کے بھاری وزن میں پیسے ہیں، حالانکہ اصل میں وزن اس بڑے کھلونے کی وجہ سے ہے۔